بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسبیح فاطمہ کیا ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کا بار بار کیوں کہا جاتا ہے؟ تسبیح فاطمہ کتنا پاورفل ذکر ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں؟ ناظرین، تسبیح فاطمہ کے وہ فضائل و برکات آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جو شاید ہی آپ کو معلوم ہو۔ تسبیح فاطمہ پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو محترم ناظرین، اکثر آپ مسجد میں نماز کے بعد کہ لوگ آپ دیکھتے ہوں گے اپنی انگلیوں پر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ یہ نہیں جانتے ان کے علم میں اضافے کے لیے بتا رہے ہیں کہ مسجد میں یا گھروں میں نماز کے بعد لوگ اپنی انگلیوں پر تسبیح فاطمی یا تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کی بہت زیادہ برکات ہیں، خاص طور پر نماز فجر اور نماز عصر کے بعد۔ خاص طور پر یہ تسبیح انگلیوں پر پڑھی جاتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اس تسبیح کا پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں رہتا، کبھی ناکام نہیں رہتا۔ ایک سوال پوچھا گیا، کیا ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنا فرض ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ نہیں پڑھی جاتی، صرف فجر اور عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، اور فجر اور عصر کے بعد بھی پڑھنا فرض نہیں ہے۔ اگر ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھ بھی لی جائے تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ تسبیح فاطمہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ تسبیح بتائی تھی جب انہوں نے غلام یا خادمہ مانگی تھی کہ گھر کے کام کاج میں بڑی مشکل ہوتی ہے، پانی کی مشکیں بڑھ بڑھ کر لانا پڑتا ہے، کوئی غلام یا خادمہ دے دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں غلام سے بہتر چیز بتاتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یہ تسبیح فاطمہ بتائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کیونکہ کام کاج میں بندہ تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھکاوٹ کا علاج بتایا کہ ایک ٹونے کے آپ کی قوت کے لیے، تھکاوٹ دور کرنے کے لیے یہ ایک وٹامن ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانگا تو غلام تھا، لیکن آپ نے تسبیح دے دی۔ آپ چکی پیستی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی، پانی کی مشکیں اٹھا اٹھا کر آپ کے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ آپ چاہتی تھی کہ آپ کو غلام مل جائے تو ذرا سہولت ہو جائے گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں غلام سے بہتر چیز دیتا ہوں، تسبیح فاطمی۔ تسبیح فاطمہ کی تاثیر یہ کہ آپ کے بدن کے اندر طاقت پیدا کرتی ہے اور تھکاوٹ کو دور کرتی ہے۔ اگر آپ 3 دن سے زیادہ نہیں سوئے اور تسبیح فاطمہ پڑھ کر سو جائیں، صرف 3 گھنٹے کے لیے سو جائیں، تو جب آپ اٹھیں گے تو آپ ایسے فریش ہوں گے جیسے آپ 3 دن سوئے ہیں۔ یہ ایسی تسبیح ہے، عموماً علماء کرام اور اساتذہ کرام طلباء کو بھی تسبیح فاطمہ کی تاکید کرتے ہیں کیونکہ انہیں پڑھائی کی وجہ سے سونے کے لیے کم ٹائم ملتا ہے۔ تو جب آپ تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں گے تو کم نیند لے کر بھی فریش اٹھیں گے۔ تسبیح فاطمہ آپ کے بدن کی تھکاوٹ کو کھینچ لیتی ہے۔ قبولیت اور دعا کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے۔ تسبیح فاطمہ نماز فجر اور نماز عصر کے بعد اس لیے رکھی گئی ہے کہ اس وقت آسمان کے ملائکہ تبدیل ہوتے ہیں۔ فجر کے وقت جو فرشتے آتے ہیں وہ عصر میں واپس چلے جاتے ہیں اور عصر میں نئے فرشتے آتے ہیں، اس وقت یہ تسبیح فاطمہ پڑھی جاتی ہے۔ فجر کے فرشتے آپ کی تسبیح لے کر جا رہے ہیں اور جو عصر کے وقت فرشتے آ رہے ہیں وہ سب سے پہلے آپ کی تسبیح و تقدیس سنیں گے تو اللہ کے ہاں وہ آپ کی گواہی دیں گے۔ تو اس لیے 2 نمازوں یعنی فجر اور عصر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ یہ 3 کلمات بہت ہی طاقتور ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم نفل پڑھ کر سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر سلام پھیرو تو فرمایا جو دعا کرو گے فوراً قبول ہوگی، یقینی دعا قبول ہوگی، یقیناً دعا قبول ہوگی۔ اس تسبیح کو صلاۃ التسبیح سہرا بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 3 نام اللہ جل شانہ کو ایسے زبردست پسند ہیں کہ ایک میں تسبیح، دوسرے میں تحمید اور تیسرے میں تکبیر ہے۔ اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے، پھر وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف مزین کرتا ہے، پھر اللہ کی بلندی کا وہ اقرار کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو پھر جلال آ جاتا ہے تو اللہ اس شخص کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ تو ناظرین، یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت ڈاکٹر عارف قدوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ ہر نماز کے بعد جب تم دعا کیا کرو تو 10 10 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو۔ تو ویسے تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر آپ فجر اور عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور رات کو سوتے وقت دم کر کے بدن پر ہاتھ پھیر کر جہاں تک آپ کا جاتا ہے آپ سوئیں گے تو آپ کی ساری تھکاوٹ جو ہے یہ کھینچ لی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لہتے جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کلمات اس لیے تلقین کیے، فرمائے کہ جب سونے کے لیے لیٹو یہ 3 کلمات جو ہے پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے کسی خادمہ سے بہتر ہیں۔ ان 3 کلمات کو تسبیح فاطمہ یعنی تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے، یعنی سبحان اللہ کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، تلاوت، نوافل کا اہتمام اور دینی کتب کا مذاکرہ پڑھنا یا پڑھانا، مراقبہ اور دیگر عبادات بھی شامل ہے۔ ذکر اللہ کے حوالے سے قرآن و حدیث میں بے شمار ارشادات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، نیک صفات مومن مردوں اور عورتوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے والے مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو تم اللہ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ کے ذکر میں ایسی حیثیت ہے کہ اس سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ عذاب قبر سے نجات دینے والا کسی آدمی کا کوئی عمل اللہ کے ذکر سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔